بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اپنے اپنے گھروں کے اندر سماج کی عزت دار پیاری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین کی سرزمین کا ایک گہرا تعلق رہا ہے مسلمانوں سے، اور اس کا ذکر اور چرچا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا۔ جب ہم سورہ بنی اسرائیل کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے اس سورہ کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے آخری نبی، اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا تھا جو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ کسی بھی نبی کو، کسی پیغمبر کو اور کسی رسول کو نہیں دیا۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے آخری نبی، آخری رسول کو دیا تھا، وہ مقام اور وہ درجہ اللہ رب العالمین نے کسی نبی اور کسی پیغمبر کو نہیں دیا تھا۔ انہی مقام میں سے اللہ نے آخری نبی کو ایک معجزہ دیا تھا۔ اللہ نے اپنے آخری رسول کو اپنے پاس معراج کے لیے اپنے پاس اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا۔ آپ کا یہ سفر جو شروع ہوا تھا مکہ کی سرزمین سے لے کر کے فلسطین کی سرزمین پر آپ جاتے ہیں، اور بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں کا اور تمام رسولوں کا اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا تھا۔ اسی آیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے بیان فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے کر کے گئی اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد ہمارے نبی کا سفر جو شروع ہوا، آپ وہاں سے 7ویں آسمان پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اسی بنی اسرائیل کے بارے میں جب ہم سورۃ البقرہ کو پڑھتے ہیں، آیت نمبر 47 کو اللہ نے بیان فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں اتنی کثیر تعداد میں جو نعمتیں دی تھی، اس نعمت کو یاد کرو کہ تم سے پہلے اللہ رب العالمین نے اتنی کثیر تعداد میں نعمتیں کسی کو نہیں دی تھی۔ اے بنی اسرائیل، جو تم کو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں، اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو تمہارا مقام کیا تھا۔ اے اسرائیل والوں، یاد کرو تمہارا مرتبہ کیا تھا، تمہارا درجہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمام عالمین پر اللہ نے تمہیں فوقیت دی تھی۔ اللہ نے بیان فرمایا، اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ کی قوم کے لوگوں، یاد کرو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر آسمان سے من و سلوہ نازل کیا تھا۔
پکا پکایا کھانا، ریڈی میڈ کھانا اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کیا تھا۔ لیکن یہی قوم بنی اسرائیل آگے چل کر یہی یہود بنے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے انبیاء سے دشمنی مول لے لی، یہاں تک کہ بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام کو ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ایک نہیں، ہزار نہیں، بلکہ 70 سے زائد انبیاء اکرام کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو، تمہیں بغیر جنگ کے ہم نے فرعون سے آزادی تھی، تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم نے فرعون سے تمہیں آزاد کیا اور تم بغیر جنگ کے اے بنی اسرائیل والو تم نے جنگ کو جیت لیا اور اللہ نے سمندر کو راستہ بنا دیا تھا۔ اسی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ 12 میٹھے چشمے اللہ رب العالمین نے جاری کیے، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے بے شمار نعمتیں نازل کی تھی، اللہ نے ہر طرح کی سہولیت اور ہر طرح کی آسانیاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دی تھی۔ سب سے زیادہ نبی اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کے اوپر بھیجا تھا۔ لیکن چڑھتے دن بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگی، یہی بنی اسرائیل رسولوں کی نافرمانی کرنے لگے، یہی بنی اسرائیل دنیا کے اندر فتن و فساد قائم کرنے لگے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے واجب اور فرض قرار دیا ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، جماعت کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے ہر فرض نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے اور کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں انبیاء کرام کے راستے پر چلانا، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا، اے اللہ تو اپنے شہیدوں کے راستے پر ہمیں چلانا، اے اللہ تو نیک لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی اللہ سے اس بات کی توفیق مانگتے رہے، یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی زبانیں بند ہو چکی ہے، آپ اپنے ہاتھ کو بار بار پانی کے ایک پیالے میں ڈال رہے ہیں اور اس کو نکال رہے ہیں اور اپنے چہرے کو مس کر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ کے نبی بار بار کہتے ہیں اے اللہ میرا بھی حساب و کتاب کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کرنا، مجھے کل قیامت کے دن اپنے نیک لوگوں کے ساتھ، اپنے شہیدوں کے ساتھ، اپنے صہلا کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ہر نماز کے اندر یہ کہتے تھے غیر المغضوب علیہم۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، غیر المغضوب سے مراد یہی بدترین قوم، غیر المغضوب سے مراد یہی لعنتی قوم، یہی یہود ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر قیامت کی صبح تک آیتیں نازل کر دی اور ان کے اوپر بد دعا کیا جائے گا غیر المغضوب علیہم۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غیر المغضوب سے یعنی یہودیوں سے، ولا الضالین، اور اے اللہ عیسائیوں کے راستے سے بھی ہمیں بچانا۔ اس کے بعد ہمارے نبی کیا کہا کرتے تھے؟ آمین۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آپ آمین کہتے تھے اور اتنی بلند سے صحابہ اکرام آمین کہا کرتے تھے، پوری مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ آمین کا مطلب یہ ہے اے اللہ ہم نے جو دعا کی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان یہودیوں کے راستے سے بچانا، ہمیں ان عیسائیوں کے راستے سے بچانا۔ آمین۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے۔ انہی یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کے
جرائم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لعنت کی، اور ایسی لعنت کی اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر بیان فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے بیان فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اے یہودیوں یاد کرو تم نے موسیٰ کی نافرمانی کی، تم نے عیسیٰ کی نافرمانی کی، تم نے یعقوب کی نافرمانی کی، تم نے داؤد کی نافرمانی کی، ہم نے جتنے بھی نبی اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا تھا، تم نے سب کی نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر لعنت کی۔ اور لعنت ہی نہیں، اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے ان یہودیوں کو سور بنا دیا، اللہ نے ان یہودیوں کو بندر بنا دیا۔ آج دیکھ لیجئے، آج اسرائیل کے لوگوں کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے فلسطینیوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ پٹی، آج اسرائیلیوں نے اپنے میزائلوں سے، اپنے بموں کے ذریعے سے اور اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے اس غزہ کے مسلمانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم 2 مہینے کے، 3 مہینے کے بچوں کے اوپر انہوں نے اپنے میزائلوں کو اور اپنے بموں کو گرا کر کے ان معصوم بچوں کی جان لے لی ہے۔ یہاں تک کہ غزہ کے مسلمانوں کو، غزہ کے اندر جو ہاسپٹل ہے، ہاسپٹلوں کے اوپر انہوں نے، ان یہودیوں نے، ان کے اوپر جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی، ان یہودیوں نے مسلمانوں سے اتنی دشمنی مول لی، اسلام سے اتنی دشمنی مول لی کہ جو دوا کی جگہ تھی، جو علاج کی جگہ تھی، جو مریضوں کے مرہم اور پٹی کی جگہ تھی، ان کے ہاسپٹلوں کے اوپر انہوں نے اپنے بموں کو گرا کر کے ان ہاسپٹلوں کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نیوز کے اندر پڑھتے ہیں، دیکھیے غزہ کی اور فلسطین کی حالت کیا ہے، غزہ کی اور فلسطین کی حالت کیا ہے۔ غزہ کے لوگوں کو اور فلسطین کے لوگوں کو ان کے کھانے کو بند کر دیا ہے، ان کے وائر اور ان کے لائن کا جو کنیکشن ہے اسرائیلیوں نے ان کے کنیکشن کو کاٹ دیا ہے، ان کے کھانے پانی کو بند کر دیا ہے اور ان کے دوا کو بھی بند کر دیا ہے۔ اسرائیل کے لوگوں یاد کرو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے سب سے پہلے اور آخری گرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں 27 جنگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں، بنفسی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو اس کے سر سے گردن کو جدا نہیں کیا، کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا، کسی ماں کو بیوہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے نبی نے، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کے اندر اللہ نے سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اسلام کے اندر ایک مانو کی، ایک انسان کی، ایک جان کی، ایک عورت کی، ایک بچے کی خون کی قیمت کیا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا اے اسرائیل والو سنو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اسلام کے اندر قتل اتنا بڑا گناہ ہے، اگر آپ کسی ایک جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کرتے ہیں، ان کی بستیوں کو تباہ کرتے ہیں، ان کے گھر کو تباہ کرتے ہیں، ان کے شہر کو تباہ کرتے ہیں، من قتل الناس جميعا، آپ نے ایک بستی کو نہیں اجاڑا، آپ نے ایک گاؤں کو نہیں اجاڑا، آپ نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا، آپ نے ایک بچے کا قتل نہیں کیا، بلکہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اے اسرائیل والوں، اگر آپ کسی بچے کو پناہ دیتے ہو، اگر کسی بچے کی جان بچاتے ہو، اگر کسی بچے کو مرہم اور پٹی کرتے ہو، اس کا علاج کرتے ہو، فکأنما احیا الناس جميعا، اللہ نے بیان فرمایا کہ تو نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ کتنے کی جان بچایا؟ پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کے بارے میں کہا، آپ پڑھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ
अदावत लिल्लज़ीन आमनुल यहूद कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन दुनिया के अंदर कौन है, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन दुनिया के अंदर कौन है, अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन दुनिया के अंदर कौन है, रसूल के सबसे बड़े दुश्मन दुनिया के अंदर कौन है। अल्लाह ने कुरान के अंदर सूरतुल माइदा के अंदर बयान फरमाया, यही यहूदी मुसलमानों तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वल्लज़ीना अशरकू, जो काफिर हैं, जो इस्लाम नहीं ला रहे हैं, जो इस्लाम के दुश्मन है, जो मुसलमानों के दुश्मन है। आए मुसलमानों, याद करो, ये दो कौम तुम्हें ख़त्म करने के लिए तुम्हारी बस्तियों को उजाड़ेंगे, तुम्हारे घरों को आबाद करेंगे, तुम्हारी नस्लों को आबाद करेंगे। आए मुसलमानों, ये दो कौम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। एक यहूद तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है और एक गैर मुस्लिम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह बार बार बनी इसराइलों को याद दिला रहा है, आए इसराइल वालों सुधरो, अल्लाह ने तुम्हें कितनी नेमतें दी थी, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमतों को याद करो। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों के ऊपर ये जिम्मेदारी है, एक मुसलमान होने के नाते हमें हमारे अंदर भी वही दर्द होना चाहिए जो फ़लस्तीन की बहनों के अंदर है, जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के अंदर है, जो फ़लस्तीन के जवानों के अंदर है। फ़लस्तीन के बच्चे आज बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, यतीम हो रहे हैं। हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है, हम अपने मुसलमान भाइयों को अपनी दुआओं में याद करें। सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर हम दुआ न दें। आज हमारे नौजवान व्हाट्सएप और फेसबुक पर आमीन बोल रहे हैं और उल्टे से सीधे कमेंट कर रहे हैं। मेरे भाइयों, खुलूस के साथ, दिल के साथ अपने उन फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए जो मजबूर हैं, जो बेसहारा हैं, आप उनके लिए दुआ करिए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम। क्या बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया? मशरिक से लेकर के मगरिब तक का मुसलमान तुम्हारा भाई है। अगर उसको दर्द है तो ऐ मुसलमानों और ऐ मुबारकपुर और ऐ अमिले वालों, तुम्हें भी उस दर्द के अंदर शरीक होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर, हर मौके पर अपने मुसलमानों को इस बात की तालीम दी है, अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम। अपने मुसलमानों को, अपने मुसलमान भाई को याद करो, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो। आइए हम सब मिल करके अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन आज फ़लस्तीन के अंदर, अल्लाह तेरे बंदे हैं, तौहीद वाले हैं, ईमान वाले हैं, तेरी तौहीद को बुलंद करते हैं, नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने वाले हैं। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि उन फ़लस्तीनियों की अल्लाह तू मदद फरमा। जिस तरीके से अल्लाह तूने बदर के अंदर फ़रिश्तों को भेज करके मदद किया था, जिस तरीके से हुनैन के अंदर तूने फ़रिश्तों को भेज करके मदद किया था, जिस तरीके से उहुद के अंदर तूने अपने फ़रिश्तों को भेज करके मुसलमानों की मदद की थी, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तू फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर भी गैबी मदद फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जो मुसीबतें हैं, अल्लाह तू उन मुसीबतों को हल्का कर दे। रब्बुल आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस्लाम के जो दुश्मन हैं, जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और तेरे दीन को बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, अल्लाह तूने इसके ऊपर क़यामत तक लानत की है। अल्लाह तू इन्हें दुनिया के अंदर भी ज़लील कर और आखिरत के अंदर भी ज़लील कर। अल्लाह हम तमाम मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान की मजबूती के साथ और तौहीद की मजबूती के साथ ज़िंदा रख। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।